امید ابھی کچھ باقی ہے. ایک بستی بسنے والی ہے جس بستی میں کوئی ظلم نہ ہو اور جینا کوئی جرم نہ ہو. وہاں پھول خوشی کے کھلتے ہوں اور موسم سارے ملتے ہوں. بس رنگ و نور برستے ہوں اور سارے ہنستے بستے ہوں. امید ہے ایسی بستی کی جہاں جھوٹ کا کاروبار نہ ہو اور دہشت کا بازار نہ ہو. جینا بھی دشوار نہ ہو. جہاں منصف سے انصاف ملے، دل سب کا سب سے صاف ملے. ایک آس ہے ایسی بستی کی جہاں روٹی زہر سے سستی ہو. یہ بستی کاش تمہاری ہو، یہ بستی کاش ہماری ہو. امید ابھی کچھ باقی ہے، ایک بستی بسنے والی ہے. ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، ایک خبر سنی اور اس خبر کو سننے کے بعد یوں لگا کہ کلیجہ پھٹ جائے گا، یوں لگا کہ آنکھیں پتھر ہو جائیں گی، یوں لگا کہ سانسیں تھم جائیں گی اور دماغ کنج ہو چکا تھا. کوئی سوچ سجھائی نہیں دے رہی تھی. حاصل پور میں ایک میاں بیوی نے اپنے چھوٹے بچوں کو، جن کی عمریں 4 سے 5 سال تھیں، ان کو زہر پلایا اور پھر اس کے بعد خود بھی زہر پیا اور دم توڑ دیا. وجوہات کیا بنی؟ کہ 3 ماہ سے گھر کا کرایہ نہیں ادا کر سکا تھا. 3 ماہ میں اسے کوئی مزدوری نہیں ملی. کوئی ایسا شخص نہیں ملا کہ جس نے اس کا ہاتھ پکڑا ہو اور یہ کہا ہو کہ تمہارے غم کی پریشانی میں میں اس پریشانی کو دور کرنے والا ہوں. کسی نے نہیں کہا کہ تمہارے گھر میں راشن میں مہیا کروں گا. حکمران وقت نے ایسے اقدامات نہیں اٹھائے جس سے اس کو یہ دکھائی دے کہ یہ مشکل دن ہے، گزر جائیں گے. اس کو یہ لگا کہ یہ مشکل مزید بڑھنے والی ہے. اس حبس زدہ دور میں شاید میں مزید سانسیں نہیں لے سکتا. اسے لگا کہ میرے بچوں کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگ چکا ہے. اسے یہ لگا کہ میرے بچوں کے اگلے دن مزید کرب میں گزریں گے اور اس کرب سے نجات کا اسے واحد ایک ہی راستہ دکھائی دیا. 3 ماہ میں جب اسے کوئی مزدوری نہ ملی تو 3 ماہ سے گھر کا کرایہ ادا نہیں کیا تھا. مالک مکان کی منت سماجت کی. مالک مکان سنتا رہا اور بالآخر 3 ماہ بعد اس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے. اس نے یہ کہا کہ موجودہ ملکی معاشی صورتحال کے پیش نظر میں بھی یہ تمہارا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا. میرے گھر میں بھی بچے ہیں. 17,500 بجلی کا بل بنا جس کو وہ ادا کرنے سے قاصر تھا. واپڈا والے آئے، میٹر اتار کے لے گئے. گھر میں تاریکی ہونے لگی. تاریکی کو بھی برداشت کرنے کا فیصلہ کیا. تاریکی میں دن گزارنے لگا. اپنے بچوں کو خاموش کروانے کے بے شمار جتن کرنے لگا. لیکن پھر بالآخر 3 سال کی بچی نے اپنی زبان کھولی اور کہا کہ بابا مجھے دودھ پینا ہے. وہ باپ دودھ کی خریداری سے قاصر تھا. بچی کو سمجھانا چاہا، پیار سے سمجھایا، پھر کچھ طیش میں آیا. بچی چیخنے چلانے لگی اور جب رونے پہ اتر آئی تو اس کو دیکھ کر اس کا بھائی بھی رونے لگا. باپ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. اسے نہیں لگا کہ زندگی آگے چل سکتی ہے. اسے نہیں لگا کہ کوئی آسرا بن سکتا ہے. اسے نہیں لگا کہ دن کی روشنی کے اندر کوئی بہتر اقدامات ہو سکتے ہیں. اس نے زہر لیا، دونوں بچوں کو پلایا اور پھر اس کے بعد خود بھی میاں بیوی زہر پی کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. کیا وہ ایک پیغام دے کر گئے یا اس پیغام کو سننے سے ہر کوئی قاصر ہے؟ ہر کسی نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں ایسے معاملات کو دیکھنے سے. ہر کسی نے ایسی خبروں کو سننے کے لیے اپنی کانوں میں روئی ڈال رکھی ہے. کوئی بھی نہیں سننا چاہتا، کوئی بھی نہیں بولنا چاہتا. یہاں کے مسائل ہیں تو صرف یہ ہے کہ میرا اقتدار بچ جائے. یہاں کے مسائل ہیں تو صرف یہ ہے کہ میں اقتدار کیسے حاصل کر لوں. مملکت خداداد پاکستان میں خانقاہوں میں، درباروں میں، مزاروں پر اور ٹریفک سگنل پر بھی لوگ پل جاتے ہیں. لوگوں کو کوئی نہ کوئی کچھ مہیا کر جاتا ہے، لیکن اس کے لیے میں مارنا پڑتی ہے. اس کے لیے اپنی سفید پوشی کو ترک کرنا پڑتا ہے. وہ بدقسمت باپ شاید اپنی سفید پوشی کو ترک نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ شاید کسی کے سامنے فریاد رسی نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ اپنے کمسن پھولوں کو کسی اور کے سامنے مرجھاتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا تھا، جس کے بعد اس نے انتہائی قدم اٹھایا اور اپنے پھولوں کو اپنے ہاتھوں سے مسلا ہے. جس نے اپنے بچوں کی آبیاری کی ہو، گلشن کو پروان چڑھانے کی کوشش کی ہو، اس کی آنکھوں میں بے شمار خواب ہوں اور ان خوابوں کی تکمیل اسے دکھائی بھی دیتی ہو،
لیکن پھر بالآخر زندگی ایسی تاریک گلی میں چلی جائے کہ نہ آگے راستہ سجائی دے نہ پیچھے مڑنے کی سکت ہو، تو کیا کرے گا کوئی؟ کیا آپ کو حکمران وقت ان مسائل سے ادراک رکھتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ کیا آپ کو پولیٹیکل پارٹیز عام عوام کے مسائل پر نظر رکھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں؟ یہاں پر گھنٹوں پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، کسی پہ مقدمات بننے اور کسی پہ مقدمات ختم ہونے کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ مملکت خداداد پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ یہ ملک کو کھا گئے۔ لیکن عوام کو کھانے کے لیے کیا روٹی کا ایک نوالہ دستیاب ہے؟ کوئی اس پر توجہ شاید نہیں دینا چاہتا۔ شاید پاکستان کے حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ آج اس نے زندگی ختم کی تو اس کا بول بالا کریں گے تو کل کو کوئی اور بھی کر لے گا، تو کتنے دنوں تک بولتے رہیں گے، کتنے دنوں تک لوگوں کے مسائل پہ بات کریں گے؟ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ کس کو کتنا سیکیورٹی پروٹوکول دیا گیا، یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ کس نے کتنی اپنی پی آر کو سیٹ کر لیا، یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ورکرز کنونشن کرنا ہے تو اس میں کتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے، یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عدالت نے مجھے بلایا ہے تو عدالت جانے سے رکنے کا جواز کون سا پیدا کروں۔ یہ دونوں طرف کا ماحول ہے۔ عام عوام کے لیے کوئی سوچنا نہیں چاہتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف دیا جائے گا، 200% قیمتوں کو بڑھایا جاتا ہے، اور پھر پیغام دیا جاتا ہے کہ خصوصی رمضان پیکج کے تحت آپ کو 15% رعایت دی جائے گی۔ یہ تمانچہ مارا آپ نے عوام کے منہ پہ۔ آپ اس طریقے سے ہی ان کیڑے مکوڑوں کو اپنے تحت چلانا چاہتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیڑے مکوڑے ہیں، آج نہیں تو کل ہمارے پاؤں کے نیچے آئیں گے اور رون دیے جائیں گے۔ ان کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ یہ مملکت خداداد پاکستان ایسے حالات کے اندر ہے کہ یہاں پر اب کوئی اپنا حق مانگنے کے لیے سڑکوں پر بھی نہیں آنا چاہتا۔ یہاں پر اتنے احتجاج ہو چکے ہیں، اتنی ریلیز نکالی جا چکی ہیں، اتنے لوگوں نے اپنی آوازوں کو بلند کر کے دیکھ لیا ہے، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہاں پر باہر نکلیں گے، احتجاج کریں گے تو آپ ہی کو اٹھا لیا جائے گا، اپنی آواز کو اٹھائیں گے تو اس کے مد مقابل آپ کو گولی کھانا پڑے گی، آپ آواز کو اٹھائیں گے تو لاٹھیاں برداشت کرنا پڑیں گی۔ اس لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کرب کو سہنے سے بہتر یہی ہے کہ گھر میں بیٹھ کر اذیت کو سہ لیا جائے۔ ہم اس کرب کو مزید نہیں سہنا چاہتے، ہم لوگوں کے سامنے اپنا مذاق نہیں بنوانا چاہتے۔ شاید اسی وجہ سے عوام خاموش ہیں، اور شاید اسی وجہ سے ہمارے حکمرانوں کی زبانیں 4 گز لمبی ہو چکی ہیں۔ کیا اس طریقے سے پاکستان کو چلانا ہے؟ کیا یہی پاکستان کا مستقبل ہے؟ کیا یوں ہی سیاست کو آگے بڑھانا ہے؟ کس طریقے سے پاکستان کو آگے بڑھائیں گے؟ نیریٹو ایک سیٹ کرنا ہوتا ہے، اپنے لیے کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ مورل گراؤنڈز بھی سب کی سیم ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ بھی وہی کام کریں اور آپ کے لیے وہ کام ٹھیک اور آپ کا مخالف وہ کام کرے تو اس کا اقدام غلط۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ پاکستان کے سیاسی حالات کیا ہیں؟ سیاست میں استحکام آئے گا تو معیشت میں کچھ استحکام آتا دکھائی دے گا۔ میں نے بہت عرصہ پہلے یہ بات کی تھی کہ IMF پاکستان کو جو گرانٹس دینا چاہتا ہے وہ اس کو دینے سے قاصر ہے۔ سٹاف لیول کا معاہدہ جب نہیں ہو رہا تھا، معطلی ہو چکی تھی، اس وقت یہ میں نے بات کی تھی کہ سعودی عرب، چائنا اور دیگر ایسے ممالک جو پاکستان کو قرضہ جات کی فراہمی کرتے ہیں، ان سے یقین دہانی مانگی گئی ہے IMF کی جانب سے کہ کیا آپ واقعی پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں اپنا پیسہ رکھوانا چاہ رہے ہیں۔ تب سارے ممالک کی طرف سے خاموشی اختیار کی گئی تھی۔ تب مجھ پر بہت آبجیکشنز لگائے گئے تھے کہ آپ نے یہ بات کس طریقے سے کر دی۔ آج ببانگ دہل IMF کے اعلامیے میں یہ لکھا گیا ہے کہ سعودی عرب اور چائنا سے پوچھا گیا ہے کہ کیا آپ پاکستان کے ریزروز کو اوپر لے کر آئیں گے، اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ پاکستان میں اتنی بدحالی ہو چکی ہے کہ امیر سے امیر ترین شخص بھی یہ کہتا ہے کہ میری کمر ٹوٹ چکی ہے۔ میں بیشتر لوگوں سے ملا ہوں، بیشتر لوگوں کی آراء کو سنا ہے، اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر اس ملک کے امراء یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اپنے کاروبار میں گھاٹا پڑ رہا ہے، اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ پاکستان کے حالات میں سے بدترین وقت ہے جو ہمارے اوپر گزر رہا ہے، تو اندازہ لگائیے کہ ایک عام شخص کی زندگی کس طریقے سے گزر رہی ہے، جو زبان کو کھولنے سے قاصر ہے، جو حالات کو بتانے سے قاصر ہے،
جو بچوں کے اخراجات اٹھانے سے قاصر ہے، کیسے گزر رہی ہے اس کی زندگی؟ اس کی زندگی پر یہ نظر نہیں دوڑائیں گے، لیکن ہم تب تک بولتے رہیں گے جب تک ہماری سانسیں ہیں، اور شاید ہم بھی تب چپ ہو جائیں کہ جب ہمیں یہ لگے کہ ہماری آواز اب کسی کے کان پر اثر نہیں رکھتی، شاید تب خاموش ہو جائیں۔ لیکن ابھی صرف ایک امید کی بدولت زندہ ہیں اور اسی امید پر بولتے جا رہے ہیں۔ خدا یہ زبانیں سلامت رکھے، خدا یہ حکمرانوں کے سر سلامت رکھے کہ جو ہمارے سروں کے اوپر جوتے برسانا چاہتے ہیں، برسائیے، حساب لیجئے، اپنا بھی دیجئے اور دوسروں کا بھی لیجئے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ وقت زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ یاد رکھیے کہ خدا کی رسی بہت زیادہ دیر ڈھیلی نہیں پڑے گی۔ جس دن یہ رسی کھینچی گئی اس دن آپ کے حلقوم سے بھی کوئی بات نہیں نکل پائے گی۔ پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ 16 مارچ کو ضمنی انتخاب ہونے تھے کراچی میں، منسوخ ہو گئے، ملتوی کر دیے گئے۔ 39 لاکھ بیلٹ پیپرز چھپ چکے ہیں، کروڑوں روپے کا خرچہ ہوا ہے، اسٹیشنری خریدی گئی، وہ اسٹیشنری جو کسی دوسرے انتخاب میں استعمال نہیں ہو سکتی۔ کروڑوں روپے کے خرچے میں ٹریننگز کروائی گئیں آرઓز کی، جو ریٹرننگ آفیسرز ہوتے ہیں، ان کے اوپر کروڑوں کا خرچ ہوا، انتخابات ملتوی ہو گئے۔ یہ پاکستان میں کفایت شاری مہم ہے۔ پاکستان کے اندر موجودہ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرو۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اپوزیشن لیڈر کو کہا جا رہا ہے، اپوزیشن جماعتوں کو کہا جا رہا ہے، یا عوام کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی ذہنیت میں تبدیلی لاؤ، یا پھر آپ عدلیہ کو پیغام دے رہے ہیں؟ آپ عدلیہ پر تنقید کریں، آپ کی تنقید بجا، دوسرا تنقید کرے تو اس کی تنقید غلط۔ تنقید ریاست کے کسی ادارے پر کی جائے تو پراپر وے میں ہونی چاہیے، باقاعدہ پلیٹ فارم کے اوپر ہونی چاہیے، اور وہ پلیٹ فارم پارلیمنٹ ہے۔ پارلیمنٹ کو مقدس ہونا چاہیے جہاں پر قانون سازی ہو اور وہیں پر ساری باتیں ہوں۔ مجمع کے اندر کھڑے ہو کر آپ کسی سٹی جج کے اوپر تنقید کریں گے، مجمع کے اندر بیٹھ کر یا ٹی وی کی سکرین کی زینت بنتے ہوئے آپ یہ کہیں گے کہ میں فلان جگہ نہیں جاؤں گا، میں اس جج کے سامنے پیش نہیں ہوں گا، اس جج نے ہمارے خلاف یہ بیانات دیے تھے اور ہمارے خلاف احکامات جاری کیے تھے۔ اس طرح کی پاکستان کے اندر سیاست نہ آپ کو فائدہ پہنچائے گی نہ کسی اور کو فائدہ پہنچائے گی۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کی عزت ہونی چاہیے اور ایک شخص بھگوڑا ہے۔ میں قطعی طور پہ کسی کی حمایت نہیں کرتا کہ اگر عدالت نے بلایا ہے تو نہیں جانا چاہیے، اس کے لیے ہیلے بہانوں سے کام لینا چاہیے۔ وہ آپ جانے، آپ کا مخالف جانے، آپ جانے کہ آپ نے کتنے مقدمے کیے اور کتنے مقدمے آپ حق کی بنیاد پہ کیے اور کتنے مقدمے صرف سیاسی انتقام کی بنیاد پہ کیے۔ وہ آپ کے مخالف جانے کہ جس نے عدالت کے اندر جا کر پیش ہونا ہے اور اپنے موقف کو بیان کرنا۔ میرا کام یہ ہے کہ حکمران وقت کو آئینہ دکھاتا رہوں۔ میرا کام یہ ہے کہ عوام کی زبان سے جو باتیں نہیں نکل سکتی وہ اس زبان سے ادا کرتا رہوں، اور تب تک ادا کرتا رہوں جب تک عوام کی سپورٹ ساتھ میں ہو، جب تک عوام کی ترجمانی ہوتی رہے۔ تو بطور عوام آپ کو یہ یاد دلانا ہے کہ آپ کو بھی عدالت نے بلایا تھا، آپ بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ ایڈیشنل سیشن جج نے طلبی کی، مریم نواز صاحبہ پیش نہیں ہوئی۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو حاضر ہونے کے احکامات جاری ہوئے لیکن پیش نہیں ہوئے تو عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے اور 28 مارچ کو پیش ہونے، گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا۔ الزام آپ پہ کیا ہے؟ اداروں کے خلاف شرانگیز بیانات دینے کا۔ تو کیا وفاقی وزیر داخلہ اداروں کے خلاف بیان دے سکتا ہے تو کوئی اور نہیں دے سکتا؟ کیا پیمرا وفاقی وزیر داخلہ کے خلاف بھی احکامات جاری کرے گی کہ وفاقی وزیر داخلہ ٹیلی ویژن کی سکرین پر آ کر کوئی بھی بیان نہیں دے سکتے اور پاکستان کا کوئی چینل اس کو آن ایئر نہیں کر سکتا؟ اخلاقیات کا معیار ایک رکھیے، قوانین سب کے لیے ایک رکھیے۔ قوانین یہ نہیں ہو کہ جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہو اس کے لیے قوانین کچھ اور ہوں اور جو آگے بھینس ہو اس کے لیے قوانین کچھ اور ہوں۔ تمام لوگوں کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے۔ آج بیٹھ کے آپ باتیں کرتے ہیں کہ بھگوڑے بنتے ہیں اور عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے۔ جتھوں کو لے کر عدالت نہیں آنا چاہیے، جتھوں کو لے کر پیشیوں پہ نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ جتھوں کو لے کر پیشیوں پر آنے کی روایت کس نے ڈالی تھی؟ نیب کے دفتر کے باہر پتھراؤ کس نے کیا تھا؟ کون کسی کے آنے پہ کارکنان کو بلاتا تھا اور پھر جتھوں کے ہمراہ عدالتوں کی طرف جاتا تھا؟ یہ روایت آپ نے ڈالی تھی۔
اگر آپ اس روایت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے مخالف کو پیغام بھجوائیے کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی اور تاریخ کی بڑی غلطی ہوئی تھی، تم اس غلطی کو مت دہرانا، نہیں تو یہی ریت اور روایت چلتی رہے گی اور ہماری نسلیں اس کو بھگتتی رہیں گی۔ ٹرینڈ سیٹ آپ کر سکتے تھے، لیکن شاید آپ میں اتنی جرت نہیں ہے، شاید آپ عوام کی توجہ ادھر سے مبذول کروا کے کسی اور طرف کروانا چاہتے ہیں۔ توجہ کو ہٹانا ہے تو ہٹائیے، عوام مر جائے گی، عوام کے پاس کوئی چارہ نہیں بچے گا۔ عوام اس حد تک کرب میں مبتلا ہے کہ آپ کے سامنے تو رو بھی نہیں سکتی، کس کے آگے روئے گی؟ کتنا روئے گی؟ کتنا عرصہ روئے گی؟ آپ نہ عوام کا رونا سن سکتے ہیں، نہ عوام آپ کے سامنے اتنا رو سکتی ہے۔ آج کے دن یہ بات کی گئی کہ جو اشتہاری ہوتا ہے اس کے تمام تر اثاثہ جات کو بھی ضبط کر لیا جاتا ہے۔ آج بنی گالہ اور زمان پاک کو بھی سیل کرنے کی باتیں ہوئیں۔ عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ یہ جائیداد جو ہے بحق سرکار ضبط بھی ہو سکتی ہے جب آپ عدالت سے اشتہاری ہوں۔ تو عدالت سے اشتہاری تو رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہیں، کیا ان کے خلاف بھی اقدامات ہوں گے؟ اس کے علاوہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ ساتھ اس کی تکمیل اگر ہوگی تو پاکستان میں کتنی اشیاء کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ آج کے دن سٹاف لیول میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ کہا، کوئی نئی شرط نہیں رکھی، کوئی نیا آپ کے سامنے حکم نامہ جاری نہیں کیا، کیونکہ اس سے پہلے ہی آپ گھٹنے ٹیک چکے ہیں۔ آپ نے 25% سیلز ٹیکس کو بڑھایا درآمد شدہ اشیاء کے اوپر، 1400 سی سی سے اوپر کی جو گاڑیاں ہیں اس کے اوپر بھی 25% سیلز ٹیکس کو لاگو کر دیا گیا، تمام درآمدی اشیاء پہ کر دیا گیا۔ لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان کو ایگریکلچر لینڈ کہا جاتا ہے، کتنے خود کفیل ہیں؟ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جس پہ ہم خود انحصار کر سکتے ہیں، اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جسے ہمیں درآمد کرنا پڑتا ہے؟ ہم ایک درآمد شدہ ملک بن چکے ہیں اور یہاں کے حکمران بھی درآمد شدہ ہوتے ہیں۔ کوئی وزیر خزانہ باہر سے آتا ہے، کہیں اسٹیٹ بینک میں باہر سے لا کے شخص کو تعینات کیا جاتا ہے، اور کسی طرف سے ایف بی آر کے اندر باہر سے لوگوں کو لا کر ہم پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کی نمائندگی ہے۔ کیا اسی طریقے سے پاکستان کی نمائندگی ہوتی رہے گی؟ ٹیکنوکریٹس کو لائیے، یہ سرحدوں کو ختم کر دیے، چائنا کے حوالے کر دیجئے، چائنا ہو سکتا ہے پاکستان کو بہتر چلا لے۔ اس بات کے اوپر بھی غداری کا مقدمہ کر دیجئے کہ ہم سے ملک چلتا نہیں اور لوگ دوسروں پہ آسرا کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ کتنے لوگوں پہ غداری کا مقدمہ کریں گے اور کتنے لوگوں کو بین کریں گے؟ آج وزیر دفاع نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے وینٹیلیٹر پر عمران خان ملک پر مسلط ہونا چاہتا ہے اور یہ اس کے وینٹیلیٹر کے بغیر چل نہیں سکتا۔ یعنی آپ سیٹنگ جنرلز کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان اگر واپس آیا تو صرف انہی کی وجہ سے آئے گا۔ اگر عمران خان اتنی دھونس دھاندلی کر رہا ہے اور اگر دھمکیاں دے رہا ہے تو وہ صرف انہی کے سر پہ دے رہا ہے۔ آج پہلے آپ کہتے تھے باجوہ صاحب، اب آپ صرف باجوہ کے اوپر آ گئے۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ آپ کلپریٹ ہیں، مورلی آپ اس اقدار سے گر چکے ہیں کہ جس سے گرنے کے بعد آپ کسی دوسرے پر اکتفا کیے بغیر سیاست میں نہیں آ سکتے۔ سول سپرمیسی کا نعرہ لگانا آسان ہوتا ہے، لیکن اس پر عمل درآمد بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ سیاست میں ہیں تو پھر مان لیجئے کہ آپ کا جو جبہ ہے اس پر کوئی داغ نہیں لگے گا۔ آپ داغ لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد انہی لوگوں کا سہارا آپ کو لینا پڑتا ہے جو آپ کو دوبارہ سے اقتدار میں لے کے آئے۔ اگر آپ کا جبہ صاف و شفاف ہو، اگر آپ کے اوپر کرپشن کے کوئی الزامات نہ ہو، اگر آپ کی اپنی اخلاقی اقدار بلند ہو، تو پھر کسی دوسرے کو مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن جب آپ اقتدار میں آنے کے بعد کسی دوسرے پر الزامات لگانا شروع کر دیں تو ماضی کو یاد رکھنا چاہیے۔ کوئی ایک جماعت یہ ثابت کر دے کہ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے نہیں آئی، کوئی ایک جماعت یہ ثابت کر دے کہ انہی کے سہارے دوبارہ نہیں آنا چاہتی، تو یہ عوام آپ کو سلوٹ کرنے لگیں گے۔ آپ ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ادارے کی ساکھ کو مجروح کیا۔ ادارے نے اپنی ساکھ کو مجروح نہیں کیا، آپ نے کیا۔ اور آپ ہی وہ اعلی کار ہیں جو تمام لوگوں کے اوپر مسلط ہوتے ہیں، ان کا استحقاق چھین لیتے ہیں، ان پہ استبداد کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور پھر انہیں ہی آ کے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی تقدیر کو تبدیل کریں گے۔ پاکستان کی تقدیر کو تبدیل کرنے سے پہلے خود کو تبدیل کر لیں، بہت کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔